کہتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک صوفی بزرگ رہتے تھے۔ ایک شخص ان کو ملنے گیا۔ اس کی بڑی خواہش تھی خدا کو ملنے کی، خدا کو پانے کی، سچ جاننے کی، حتمی حقیقت تک پہنچنے کی۔ وہ صوفی فقیر کے پاس 3 سال تک رہا، مگر یہ 3 سال عجیب ہی قصہ تھا جو اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ صوفی فقیر کے پاس بیٹھا رہتا، لوگ فقیر کو ملنے آتے، سوال پوچھتے، وہ جواب دیتا، یہ بھی کوئی سوال پوچھتا تو فقیر اس کو بھی جواب دیتا۔ مگر جب بھی یہ سوال کرتا کہ خدا کیا ہے، وہ کہاں ہے، تو وہ صوفی فقیر بالکل چپ ہو جاتا۔ یہ اس سے پوچھتا کہ خدا کو پانے کا رستہ کیا ہے، تو وہ صوفی فقیر چل بھی رہا ہوتا تو رستے کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا۔ یہ چکر 3 سال تک چلتا رہا۔ آخر وہ مرید تھک گیا۔ اس نے ایک دن کہا، بابا جی، آپ ویسے تو کچھ بولتے بھی ہیں، لیکن جب میں آپ سے اصلی سوال کرتا ہوں تو آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ چلتے بھی ہیں، لیکن جب میں حتمی سچ کا رستہ آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ چلنے سے ہی رک جاتے ہیں۔ میں یہ باتیں نہیں سننے آیا جو آپ اپنے مریدوں کے مسئلے نمٹاتے ہوئے، سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بولتے ہیں۔ مجھے تو اس کے بارے میں جاننا ہے۔ میں تو صرف اسی ایک رستے کا طالب ہوں۔ مجھے تو بس اسی ایک کی خواہش ہے، اور اسی کے بارے میں جب بھی میں سوال کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہو۔ اس راستے کی بابت جب بھی دریافت کرتا ہوں آپ رک جاتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں میرا کام نہیں بنے گا، اس لیے مجھے تو اب آپ اجازت دیں۔ فقیر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا اور کہا، نادان، وہی تو تمہارے سوالوں کا جواب تھا۔ اس ایک کو پانا ہو تو چلنا نہیں، رکنا ہوگا۔ اس کو بتانا ہو تو بولنا نہیں، چپ ہو جانا ہوگا۔ خدا کی وضاحت لفظوں کی محدود دنیا کر ہی نہیں سکتی۔ خدا اگر کسی زبان میں سمجھا یا سمجھایا جا سکتا ہے تو وہ خاموشی کی بے انت زبان ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے خاموشی کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس بے کنار کو بیان کرنے کا طریقہ بھی خاموشی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کو جاننا ہے تو چپ ہو جانا ہوگا، اس سمت میں چلنا ہے تو رک جانا پڑتا ہے۔ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارے سارے رستے ہوں یا سارے لفظ، وہ کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حتمی حقیقت کوئی شے نہیں ہے، خدا کوئی تھنگ نہیں ہے کہ جس کی نمائندگی لفظ کر سکے۔ خدا زمان و مکان میں بٹی کوئی حقیقت نہیں کہ چل کر فاصلہ کم کر لیا جائے۔ خدا تو اس کائنات کا فارمولہ ہے۔ فارمولے کو کیسے کہو گے کہ یہ ہے؟ تم آکسیجن کی طرف دیکھ کر کہہ سکتے ہو یہ ہے، تم ہائیڈروجن کی طرف دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے۔ ان دونوں سے مل کر بننے والے پانی کو دیکھ کر اشارہ کر سکتے ہو کہ یہ ہے، مگر ان دونوں کو ملا کر جو فارمولہ پانی بناتا ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس کی طرف کیسے اشارہ کر سکتے ہو؟ اس کو کیا وجود دے سکتے ہو؟ اس کو کیسے چھو سکتے ہو؟ اس کو کیسے سنبھال سکتے ہو؟ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ اس تک کیسے چل کر پہنچ سکتے ہو؟ اس بات کو سمجھو کہ پانی مینیفیسٹیشن ہے، مگر اس مینیفیسٹیشن کا ممکن ہونا ایک ان مینیفیسٹڈ فارمولے کی وجہ سے ہے۔ فارمولہ اس آشکار کا ویری مچ حصہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تم اس کے ذریعے اس فارمولے کو پا بھی سکتے ہو، اور وہی ظاہری وجود تمہیں اس فارمولے سے دور بھی لے جا سکتا ہے۔ تمہارے ارد گرد یہ جو مادی دنیا ہے، یہ تمہیں اس تک پہنچا بھی سکتی ہے، اور اس تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ جب یہ حیاتوں کی دنیا، فارمز کی دنیا، ٹھوس مادی چیزیں
تمہاری پوری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، تو ان چیزوں کے ہونے کا، ان کی بینگ کا جو راز ہے، ان کو تشکیل دینے والا جو فارمولہ ہے، جو ناقابل بیان ہے، جو شکل سے ماورا ہے، جو ایکشن سے، ڈھانچے سے، حیت سے ماورا ہے، جو شے ہونے کی حقیقت سے ماورا ہے، جو نہ مٹنے والا نہ فنا ہونے والا ہے، جو ہر حقیقت کی حقیقت اعلیٰ ہے، وہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش اگر تم میں ہے تو جان جانا کہ تم خدا کو کبھی نہ پا سکو گے، کیونکہ جیسے ہی وہ تمہاری خواہش بنا، وہ مظاہر کی دنیا بن گیا، اور خدا مینیفیسٹڈ حقیقت نہیں ہے، بلکہ خدا اس مینیفیسٹڈ کا خالق ہے اور خود ان مینیفیسٹڈ ہے۔ پیاز کو دیکھا ہے، اس کی ایک ایک پرت اتارتے جاؤ، آخری پرت کے بعد کیا ہوگا؟ بس ایک ایمپٹینس۔ وہی ایمپٹینس ہے حتمی حقیقت، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کو یوں سمجھو، یہ جس مکان میں تم اس وقت بیٹھے ہو، اس کی اینٹیں، اس کا لوہا، اس کا سیمنٹ، اس کے پتھر، اس کی لکڑی 10 سال بعد یا 10,000 سال بعد یا 10 لاکھ سال بعد سب فنا ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، مگر وہ خلا جس خلا کو گھیر کر یہ مکان کھڑا ہے، وہ خلا کہیں نہیں جائے گا۔ اس مکان کی جگہ پر آج سے 1,00,000 سال بعد چاہے کوئی پارک ہو یا کوئی عمارت یا صحرا یا دریا گزر رہا ہو، مگر وہ خلا بالکل ہی ویسا ہوگا، ان چھوا، ان مٹ۔ خدا بھی تمہاری اس کائنات کی وہی حقیقت ہے کہ جو ہر جگہ ہے مگر کہیں بھی نہیں ہے۔ تم اس کی طرف اشارہ کر کے نہ کہہ سکو گے کہ یہ خدا ہے، اور جان رکھو کہ جس کی طرف بھی تم اشارہ کر سکو وہ خدا نہیں ہے۔ جو آنکھ مادے سے ماورا اس ایمپٹینس کو دیکھ سکتی ہے، جس ایمپٹینس کی وجہ سے مادے کو شکل مل رہی ہے، مادے کی حیت طے ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھو کہ اس کائنات کی حقیقت مادہ نہیں ہے، اس کائنات کی حقیقت ایمپٹینس ہے۔ تمہارا جسم ٹریلینز آف سیل سے مل کر بنا ہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جسم کے ہر 2 خلیوں کے درمیان اتنی سپیس ہے، اتنی ایمپٹی جگہ ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں خلیے سما سکتے ہیں۔ تمہارے جسم میں خالی جگہ کے مقابلے میں سیلز کا حجم سائنٹیفکلی پتا ہے کتنا ہے؟ 0.0000001 سے بھی کم۔ یہ کائنات خلا کا بے انت سمندر ہے، جس میں تمہاری کائنات جیسی کئی کائناتیں مچھلیوں کی طرح تیر رہی ہیں۔ یہ ایمپٹینس جو دیکھ سکتا ہے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، مگر خدا کو بتا وہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جسے بتایا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتا ہی مادی چیزوں یا ذہنی تصورات کے بارے میں سکتے ہیں، فزیکل یا مینٹل سٹرکچر سے ماورا حقیقتوں کے بیان کے لیے ہماری زبان بنی ہی نہیں ہے۔ ہماری زبانیں ہمارے مائنڈ کا ایکٹ ہیں، ہم نے تخلیق کیا ہے ان زبانوں کو، اور یہ زبانیں تو اتنی کم حیثیت ہیں کہ یہ تک نہیں بتا سکتی کہ ہم کیا ہیں، کجا یہ کہ یہ حتمی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ اس بات کو سمجھو کہ جب تمہاری یہ حالت ہو کہ ذہن میں خیال کا کوئی ذرہ نہ ہو، نو مائنڈ کی جب حالت ہو، تو اس وقت جو رہ جاتا ہے وہ خدا ہے۔ خیال سے ماورا حقیقت کا نام ہے خدا۔ جب تک خیال کی موومنٹ موجود ہے، جب تک مائنڈ ہی ہم ہیں، جب تک انائی دنیا موجود ہے، کیونکہ انا دماغ میں موجود میموری اور مائنڈ موومنٹ ہی کا نام ہے، تب تک نو مائنڈ بھی بس ایک تھاٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی ہر عبادت، ہر میڈیٹیشن، صوفی کا ہر مراقبہ، اس کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، نو مائنڈ کی حالت کو پانا۔ نو مائنڈ کی حالت کو سمجھو، یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ جس میں تھاٹس پیدا ہی نہ ہوں۔ تھاٹس پیدا ہوں گے، کیونکہ تھاٹس تو مائنڈ کا ایکٹ ہیں۔ مائنڈ ان اٹ سیلف تھاٹس کے مجموعے ہی کا نام ہے۔
नो माइंड की हालत या इनलाइटनमेंट की हालत ये है कि आप थॉट नहीं हैं, आप दिमाग नहीं हैं। नो माइंड हालत ये है कि थॉट्स दिमाग में पैदा हो रहे हैं और आप बतौर कॉन्शियसनेस देखने वाले के मौजूद हैं। आप हर थॉट के साथ बह नहीं रहे बल्कि बस देखने वाले हैं। आप थॉट्स के साथ आइडेंटिफाइड नहीं हैं। कभी गौर किया है तुमने अपनी जिंदगी पर? बैठे हो, एक थॉट पैदा हुआ जो माजी के किसी नुकसान के मुताल्लिक था, तुम दुखी हो गए। एक ख्याल पैदा हुआ जो मुस्तकबिल के किसी मंसूबे का है, तुम पुरजोश हो गए। एक थॉट उभरा जो माजी की किसी कामयाबी का था, तुम खुश हो गए। तुम गौर कर रहे हो कि क्या हो रहा है। थॉट्स पैदा हो रहे हैं और तुम्हारी हालत इन थॉट्स के साथ तय हो रही है। यही अना की दुनिया है जिससे तुम आइडेंटिफाइड हो। ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया है। वो जो थॉट्स के साथ नहीं चला, वो जो थॉट्स से पैदा खुशी के साथ बहा नहीं, थॉट्स के पैदा करदा गम में डूबा नहीं, वो जो आई एमनेस का शऊरी नुक्ता है, वो हो तुम। नो माइंड की हालत में वो आई एमनेस तुम्हारी हालत बन जाती है और ये वो हालत है जो खामोशी को सुन सकती है, जो मज़ाहिर में छुपे अनमैनिफेस्टेड को, ना आश्कार को देख सकती है। ये वो खुद है जो खुदा को देख सकता है।